اچھا، آج ہم دوسرا سپارہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو دوسرے سپارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی دوسرے سپارے کے شروع کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے تحویل قبلہ۔ کیا چیز ہے؟ تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تو آپ نے 17 مہینے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام بن جائے، یعنی بیت اللہ شریف بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے شروع کے اندر یہ آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آئندہ سے آپ نے نماز کے وقت اپنا چہرہ کدھر کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو یہ سب سے پہلے دوسرے سپارے کے شروع کے اندر یہ جو قبلہ جو تبدیل ہوا تھا اس کی آیات جو ہیں دوسرے سپارے کے شروع میں نازل لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس امت کو اللہ رب العزت نے درمیانی امت کہا، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس امت کو ہم نے درمیانی امت بنایا کیونکہ یہ کل تمام امتوں پر گواہی دے گی۔ یہ امت جو ہے تمام امتوں پر گواہی دے گی۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ بھی اللہ نے دوسرے سپارے کے شروع میں بیان فرمایا۔ اسی طرح تیسرا، یہود جو ہیں، یہودیوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد جتنی نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی وہ سب کی سب نشانیاں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود پائیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ نہیں 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 یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے سپارے کے شروع کے اندر ہی پہلے رکوع کے اندر ہی آیت نازل فرمائی اور فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتابیں عطا فرمائی، یعنی تورات دی ہے، انجیل دی ہے، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ بس بغض اور حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو مطلب یہ یہود و نصارہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بندہ ہے نا اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پہچانتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اللہ نے فرمایا جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں اس طرح ان کو آپ کی بھی پہچان ہے، لیکن صرف بغض اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ تیسرا مضمون جو ہے دوسرے سپارے کے شروع میں یہ بھی بیان ہوا۔ چوتھی جو ہے اللہ رب العزت نے شہیدوں کے بارے میں کہا۔ جب کچھ لوگ شہید ہو گئے تو ان کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، اور یہ تو نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے سب کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک عقیدہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو شہداء ہیں وہ اپنی قبروں میں، تو شہید جو ہے اس کو جو رتبہ ملا ہے نبی کی وجہ سے، تو اگر شہید زندہ ہیں تو انبیاء جو ہیں بدرجہ اولیٰ قبروں میں زندہ ہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی جو ہے اس دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر آگے بیان فرمایا کہ یہ جتنی دنیا ہے نا، یہ دنیا کائنات، یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک زمین و آسمان کا پیدا کرنا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور یہ کشتیاں، بڑے بڑے جہازوں کا سمندروں میں چلنا جن سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ اچھا وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ رب العزت جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بنجر زمین کو اس پانی کے ذریعے اگجاؤ کرتا ہے، یعنی اس کو زندہ کرتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس زمین کے اندر اللہ نے ہر طرح کا جانور، ہر طرح کی مخلوق کو پھیلا دیا ہے، بسا دیا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہونا، کھڑا ہو جانا، یہ فرمایا یہ ساری کی ساری لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ عقل والوں کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ کی وحدانیت کے لیے نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر مضمون بیان فرمایا، کافروں اور مسلمانوں کا جو بنیادی فرق بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کافر اپنے غیر اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور چیزوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایمان والوں کا جو اللہ نے یہاں پہ تعریف بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے بہت سخت اور شدید محبت کرتے ہیں۔ جب سخت محبت ہوگی تو پھر تراویحاں 20 رکھتے ہیں، بوجھ نہیں لگیں گے، اور جب صحیح محبت ہوگی تو پھر روزہ نہیں لگے گا، تو جب محبت پوری نہیں ہوگی تو پھر روزہ بھی بوجھ لگے گا، تراویحاں بھی بوجھ لگیں گے، پھر یہ قرآن سننا بھی بوجھ لگے گا۔ تو لہٰذا ایمان والوں کی نشانی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر آگے اشارہ فرمایا کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو اور حلال کھاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر کیا کرو؟ حلال رزق کھاؤ۔ اور آگے فرما دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر مردار حرام کر دیا، اور خون جو ہے وہ بھی حرام ہے تم پر، اور خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام ہے، اور جو بتوں کے نام پہ جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ سے مراد یہاں پہ قرآن میں غیر اللہ سے مراد بت ہیں، یہاں پہ قرآن میں غیر اللہ سے مراد دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بابوں کے نام پہ جو چیز ذبح کی جاتی ہے۔ اچھا، بابوں کے نام پہ کوئی چیز ذبح نہیں کرتا، وہ جس وقت چھری پہن رہے ہوتے ہیں اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے یہ مراد ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابوں کے نام پر، اس سے مراد یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت وہ لوگ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، بسم اللہ بسم العزا، تو اللہ نے ان کو منع فرمایا کہ وہ جو چیز بتوں کے نام پہ قتل کی جائے، ذبح کی جائے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہاں پر کوئی بندہ اگر ایک بکرا مانتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ثواب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے ہے، لیکن ذبح کرتے وقت چھری کون سی کیا پڑھتا ہے؟ چھری پھیرتے وقت کیا پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ پھر غیر اللہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کے لیے ہی ہوگا۔ بس یہ آپ کو بنیادی فرق ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بابے کے نام پہ اس نے وہ کر دیا۔ کوئی بندہ بابا کا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ عام سے عام مسلمان بھی کبھی بھی بکری ذبح کرتے وقت یہ کہنے کا کہ بسم اللہ عبد القادر، بسم اللہ شیخ عبد القادر، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو یہاں پہ جو بنیادی فرق اللہ نے بیان فرمایا کہ جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر اس کو ذبح کیا جائے وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ مضمون بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر بیان فرمایا احکام شریعت کو چھپانا، مطلب حق بات کو چھپانا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ حق بات چھپاتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، ان کے پیٹوں کے اندر کل قیامت والے دن صرف اور صرف آگ ہی بری جائے گی۔ جو لوگ اپنے اندر حق کو چھپا کر بیٹھے ہیں، حق بات نہیں کرتے، تو ان کے کل قیامت والے دن ان کے پیٹوں کے اندر صرف اور صرف کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا کوئی حق بات ہو، اور امام مسجد جو ہوتا ہے اس کے لیے تو حق بات کرنا بہت ضروری ہے، ہاں، تو جگہ بہ جگہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ بتاتا جائے کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، تو اگر نہیں کرے گا تو اس کا بھی پھر یہی انجام ہے۔ آپ میں سے بھی اگر کسی کو حق بات پتہ ہے تو آپ اگر وہ فتنہ نہ پھیل رہا ہو، دیکھو حق بات کے بھی کئی پہلو ہیں، وہ تفصیل ہے کبھی بیان کریں گے، جب آپ کے حق سے فتنہ نہ پھیل رہا ہو تو آپ وہ حق بیان کریں، وگرنہ آپ کیا کریں؟ سکوت اختیار کریں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حقیقی نیکی کا تصور۔ حقیقی نیکی کیا ہے؟ اچھا، نیکی اکثر لوگوں کی نیکی وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پسند کرے، جو دل کو پسند آئے۔ اللہ نے فرمایا نیکی وہ نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ نے فرمایا یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے،
و یوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان رکھے، والملائکۃ فرشتوں پر اس کا ایمان ہو، والکتاب کتابوں پر اس کا ایمان ہو، والنبیین نبیوں پر بھی اس کا ایمان ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کے اوپر بھی مال خرچ کرے، یتیموں پر بھی مال خرچ کرے، مسکینوں پر بھی مال خرچ کرے، اور مسافروں پر بھی مال خرچ کرے، والسائلین اور جو ضرورت مند لوگ مانگنے والے ہیں ان پر بھی خرچ کرے، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے پر بھی خرچ کرے، واقام الصلاۃ نماز بھی قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عہدوا جب اس نے کوئی وعدہ کیا اس وعدے کو بھی پورا کرے، والصابرین فی البأساء والضراء حالت جنگ میں اور حالت تکلیف میں صبر بھی کرے، اولئک الذین صدقوا فرمایا جن کے اندر یہ صفتیں ہیں وہی حقیقی نیکی کرنے والے ہیں۔ یہ صفتیں جتنی بھی اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا جن کے اندر یہ صفتیں ہیں وہی کیا کرنے والے ہیں؟ نیکی کرنے والے ہیں، اولئک هم المتقون اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگلا مضمون اللہ نے بیان فرمایا مسئلہ قصاص کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی کہ آپ پر قصاص کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو، مؤنث کے بدلے مؤنث کو، اور اگر فرمایا کہ جو کسی قاتل کو معاف کر دے گا تو فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، قاتل کو معاف کر دینا۔ لیکن پھر اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل والوں یہ قصاص جو اللہ نے رکھا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آج شریعت کے مسائل کو لوگ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا ظلم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قصاص جو ہے یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک بندے کو کوئی بندہ قتل کرے، اسلامی حکومت اس کو سب کے سامنے اس کو کیا کرے؟ سولی پر لٹکائے، تو ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ بغیر حق کے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے۔ اسی طرح اگلے ایک مسئلہ یہاں پر بیان ہوا وصیت کا۔ کس کا مسئلہ؟ وصیت کا۔ تھوڑا سے سارے ایک تھوڑا چینج ہو کے بیٹھو تاکہ آنکھیں تب کس کھول جائیں۔ ہاں، وصیت کا مسئلہ۔ وصیت جو ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اچھا یہ وصیت کا جو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی موت قریب ہو جائے تو مرنے سے پہلے اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس مال میں وہ وصیت کر کے جائے۔ وہ وصیت کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے بھی اگر والدین ہیں، والاقربین اپنے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی ہے، بالمعروف صحیح طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو بھائی 10 مر لے تو ایک کو ایک بھی نہیں، یا ایک کو ایک دے کے جائے، ایسے نہیں۔ جس طرح شریعت نے تقسیم کیا ہے اس طریقے کے مطابق اپنی حیات میں یہ وصیت کر کے جانا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور فرمایا کہ فمن بدلہ بعد ما سمع، اچھا اس نے اپنی طریقے سے صحیح وصیت کر دی، اب اس کے بعد اس کی اولاد نے یا کسی نے اس کی وصیت کو چینج کر دیا، فرمایا اب چینج کرنے والا گناہگار ہوگا، وہ جو ہے اس کا حق اس نے اپنا کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ اور آگے ایک اور مسئلہ بھی بتا دیا کہ وصیت کرنے والے نے اگر زیادتی کی، جس نے وصیت کی ہے اس نے کیا کی؟ زیادتی کی، اور وصیت سننے والے نے دیکھا کہ یار یہ زیادتی کر رہا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صحیح وصیت کرے، صحیح طریقے کے مطابق عمل کر کے لوگوں کے درمیان صلح کر دے۔ تو یہ بھی وصیت کے احکام بھی اللہ نے یہاں پر بیان فرما دی۔ اس طرح اللہ نے یہاں پر اسی سپارے کے اندر روزے کے احکام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پہ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ وجہ بیان فرما دی، وجہ فرض کیوں گئی ہیں؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، تم میں سے جو بندہ مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ کیا کرے؟ ان دنوں روزے چھوڑ دے، اگلے دنوں میں ان روزوں کی کیا کر لے گا؟ قضا کر لے گا۔ یہ ساری چیزیں یہیں پر اللہ نے ایک واضح اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں قریب ہوں، اس کی دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کو میں ہدایت بھی عطا فرماؤں۔ تو لہٰذا دعا جو ہے اس میں قرآن میں فل اعلان ہے کہ دعا کرنے والے کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے، بس یقین ہو اور دل کے اندر پختہ یقین ہو، لگن ہو، اور اپنا دھیان اپنا دل اب ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو، حرام سے پرہیز کرتا ہو تو اس کی دعا ضرور بے ضرور کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اگر یہیں پر اللہ رب العزت نے رشوت خوری
رشوت خوری کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ رشوت لے کر کسی کو حاکموں کو نزدیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا کچھ چیلے چمچے ہوتے ہیں نا نیچے والے، تو وہ رشوت لے کر گورنر کے قریب کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی اس کے اندر ملوث ہے۔ تو رشوت خوری کے بارے میں بھی اللہ نے یہاں پر منع فرما دیا۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم بیان فرمایا کہ جو تم سے جہاد کریں، جو تم سے لڑنے کی کوشش کریں مسلمانوں، تم بھی ان سے لڑو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو حالت جنگ میں ان کو جدھر بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، پھر جس طرح انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہوگا اس طرح ان کو بھی ان کے گھروں سے نکالو۔ تو لہٰذا یہ سختی سے جہاد کا حکم بھی آیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ نے فرمایا یہ فتنہ پھیلانا نا یہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ بری چیز کیا ہے؟ فتنہ جو ہے قتل سے بھی بری چیز ہے، تو فتنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور نیکی کرو، اللہ تعالیٰ ان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ نیکی کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں۔ اس طرح حج کے احکام آگے بیان ہو رہے ہیں کہ حج کے سارے احکام اور عمرہ کے احکام، یہ تفصیل ہے، تو بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے سپارے کے اندر حج اور عمرہ کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ آگے اسی طرح منافقین کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ منافقین دنیاوی معاملات میں ان کی گفتگو سنو گے تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا، یار حضور کو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ نے فرمایا کہ منافق جب تمہارے سامنے دنیا کی باتیں کریں گے نا تو آپ بھی ان کی باتوں سے حیران ہو جاؤ گے، لیکن اندر سے وہ پلید ہوں۔ آگے ہی اللہ نے فرمایا اور جب وہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے تو پھر وہ ایسا فساد پھیلائیں گے کہ اس کی وجہ سے کھیتیاں بھی یعنی باغات بھی ہلاک ہو جائیں گے، نسلیں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ جب کسی کے ساتھ پہلے رہتے ہیں، جب جدا ہوں گے تو پھر فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے، یہ ساری باتیں بھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسلام کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کا پورا، بولو سارے، پورے کا پورا داخل ہو جا۔ پورے کا پورا داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضور کی زندگی تھی اس طرح زندگی بنا لو۔ داڑیاں ایک مٹھ ہوں گی تو پورے اسلام میں داخل ہو، اگر آدھی ہیں تو پورے داخل ہے، صرف فجر کی نماز پڑھی اور نمازیں نہ پڑھی تو سمجھ لاؤ کہ ابھی آدھا، پورا داخل نہیں ہوئے۔ اچھا اس آیت کا شان نزول بہت پیارا ہے، تو میں آخر میں کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کرنے کا۔ آگے دیکھو اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اچھا کچھ لوگوں کی ایک بات ہوتی ہے نا کہ بھائی جنت ساڑھے لیے بنی ہے، جنت میں جائیں گے، اللہ نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں بغیر امتحان کے جنت مل جائے گی؟ تم پر وہ جس طرح پہلے لوگوں پر تکلیفیں گزری ہیں اس طرح کی کوئی تکلیف نہ آئے اور تمہیں ویسے ہی جنت مل جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا مستھم البأساء والضراء، ان کو جنگ کی مصیبتیں بھی ان پر نازل ہوئیں، ان پر تکلیف بھی آئیں بہت، یہاں تک کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو اس وقت کے نبی تھے ان کے سامنے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو اتنی تکلیفیں برداشت کر چکے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو فرمایا کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو نا کہ بغیر امتحان کے جنت مل جائے، ایسا ویسا تو یار صحابہ نے تو بڑی بڑی امتحان گزارے ہیں، تو ہم تو یہ تراویحیں بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی 5 ٹائم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر دیکھ لیں آپ، ایسے پھر جنت تو نہیں ملتی نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نیکی کا معیار، جب شریعت کی بات آ جائے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت انسان کی اپنی طبیعت کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اچھا کچھ لوگ اتنے بدتمیز ہیں، یہ میں اس لیے بدتمیز کا لفظ بول رہا ہوں کہ جب ان کے سامنے قرآن و حدیث کا بھی حوالہ بیان کی جائے نا وہ آگے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتے بات کو۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، اس وقت کسی کو اف کرنے کی اجازت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے لیے برا تصور کر رہا ہوتا ہے
حالانکہ وہ چیز شریعت کے مطابق اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، انسان اپنے لیے اپنی طبیعت کی وجہ سے کسی چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ اسلام کی شریعت کے مطابق وہ چیز اس کے لیے بری ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو علم ہے، تمہیں کوئی چیز کا علم نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو قرآن و حدیث کا جو مسئلہ آ جائے اس پہ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، میں ایمان بھی لایا اور میں نے مان بھی لیا، آگے سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہجرت کی عظمت، کہ ہجرت کرنے والوں کی جو عظمت ہے، یا ایھا الذین آمنوا والذین ہاجروا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جنہوں نے ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے اللہ کی رحمت کو پا لیا۔ یہ بھی ایک چیز یہیں پر اسی سپارے کے اندر اللہ نے جوا اور شراب اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر، یعنی اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جوئے کے اندر نفع ہے، اس شراب پینے میں نفع ہے، اللہ نے فرمایا ان کے نفع سے بڑا جو ہے اس کا گناہ ہے، تو لہذا جوا بھی حرام ہے اور شراب پینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اسی اس پارے کے اندر اللہ نے یتیموں کا بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں یہ کرو کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لو، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی خیرخواہی کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو نکاح کا معیار بیان فرمایا وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ پیسہ نہیں دیکھنا، ذاتیں نہیں دیکھنی، فلاں چیزیں، بہت ساری چیزیں لوگ جج کی، یہ چیزیں نہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ نے جب دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ ایمان دیکھنا ہے۔ بلکہ اللہ نے مثال دی ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، فرمایا کہ کوئی جو ہے نا، آپ لوگ مشرک عورتوں سے کبھی بھی نکاح مت کرو اور یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لے آئے تو پھر کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک نوکرانی ہے، لونڈی ہے، باندی ہے، وہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ کون سی آزاد عورت؟ جو بے ایمان ہو، جو مشرک ہو، اس سے ایک وہ عورت جو ایمان والی ہو لیکن نکرانی ہو، لونڈی ہو، وہ بہتر ہے۔ تو یعنی ایمان، اللہ نے کیا بتایا؟ ایمان۔ اسی طرح اللہ نے یہ آگے بھی بیان فرمایا کہ بھائی ہمیشہ جب آپ نے نکاح کرنا ہے تو آج کل لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، لوگ دیکھتے ہیں بھائی پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے، ایمان نہیں دیکھتے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار وہ لڑکی نیک ہے یا بد ہے، دیکھا جائے کہ یار وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، دین پر پردہ کرنے والی ہے، یہ چیزیں دیکھا جائے۔ تو حالانکہ یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کیونکہ بس جہالت آ گئی ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جہالت کثرت سے ہو جائے گی، وہی چیز ہے۔ اسی طرح یہاں سے آگے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل اسی اس بارے میں بیان ہوتے ہیں کہ ان کو، بلکہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب عورتوں کو بیماری ہو اس وقت ان سے دور رہیں، اس وقت ان کے قریب جانا کبیرہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ؟ کبیرہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ ان کے قریب بالکل بھی مت جانا، یہ تکلیف ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اسی سپارے کے اندر بیان فرمایا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوئی ہے نا، اور قسم ہے میں کم نہیں کروں گا، وہ قسم ہے، یعنی بات بات پہ قسمیں کھاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لغو قسمیں کھاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا، اس قسم کی ضرور پوچھ ہوگی جو بندہ پکی کر کے قسم کھاتا ہے۔ ایک تو بندے کا تکیہ کلام کسی کا ہوتا ہے، ایک بات کرتے کرتے قسم ہے کم میں اج کرا، قسم ہے یہ بات ایسے ہوگی، اور ایک بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہے، تو اب اس پر اس کی پوچھ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز بھی، تجھے تیری ماں کی قسم۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار تجھے تیری ماں کی قسم یہ کام کر، قسم جب تک خود نہ کھائے اس وقت تک کوئی قسم آپ پر لازم ہے، کسی اور کے قسم دینے سے قسم لازم نہیں ہوتی۔ تو قسم جو ہے نہ قرآن کی کھائیں گے، نہ کعبہ کی، نہ نبی کی، قسم صرف ہے اللہ کے نام کی کھانی۔ مسئلہ لکھا ہوا ہے ہدایہ کی کتاب میں کہ قسم اگر آپ نے کھانی ہے تو کس کی؟ لیکن ایک بات یہ بتا دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہر وقت اللہ کی قسمیں کھاتا رہتا ہے نا، اللہ اس کو اپنی محبت نہیں عطا فرماتا، تو لہٰذا اس لیے آپ کبھی جھوٹ بولے ہی نہ کہ آپ کو قسمیں کھانی پڑے۔ تو اس لیے قسموں یہی۔ اسی طرح بیوی سے اگر ناراض رہنا ہے تو اس کی مدت بھی بیان کر دی۔ کبھی کبھار معاملات ہوتے ہیں کہ چل جاتا ہے تو کوئی بندہ قسم کھا لے، اب قرآن کے اندر للذین یؤلون من النسائہم، جو بندہ اگر قسم کھا لے کہ بھائی میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، ہاں میاں صاحب کبھی ناراض ہو جائیں
تو قسم کھا لیں کہ میں بات نہیں کرنی، تو اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے تک قسم پوری رکھے گا، 4 مہینے سے پہلے پہلے بات شروع کر دے گا۔ اچھا ناراض ہونے کی بھی ایک حد ہے، شریعت کے کسی مسئلے میں آپ ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا اس نے زیادہ نمک ڈال لیا تو اس بات میں ناراض نہیں ہونا، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے، یا اس نے کوئی کام نہیں کیا تو اس بات میں ناراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن حضور کی سیرت پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ کن کن معاملات میں کمپرومائز کیا، لیکن شریعت کے معاملے میں نہ اللہ نے کمپرومائز کیا نہ حضور نے کیا۔ تو لہٰذا شریعت کے معاملے میں نہیں، نماز نہیں پڑھتی اس کو سمجھاؤ، پہلے اللہ نے فرمایا اس کو سمجھاؤ، فائزوہن، نہیں سمجھتی پھر وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو، پھر بھی نہیں سمجھتی وضربوہن، پٹائی کرو، ٹھیک ہے نا، شریعت کے معاملات میں۔ اس کے علاوہ اور معاملات میں ان کے لیے کیا ہے؟ رخصت۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے طلاق کے احکام جو بیان کیے ہیں تفصیلاً، طلاق کی بڑی مسائل ہیں، احکام ہیں، تو اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر 3 طلاقیں دے دے تو کتنی ہوتی ہیں؟ سارے بولو 3 ہی ہوتی ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد اس کے بعد جو ہے عورت اس شوہر کے پاس دوبارہ کسی حالت میں نہیں آ سکتی سوائے ایک حالت کی، کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، اب اس بندے کی نکاح میں جائیں، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے، وہ اپنی مرضی سے پھر اس کو طلاق دے، اس کے بعد پھر وہ پھر عدت گزارے، اب یہ پہلا شوہر چاہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بھائی آج کل لوگوں نے بڑے عجیب طریقے نکالے ہوئے ہیں اور 70 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو حلال ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، واللہ کبھی، کیونکہ یہ قرآن کا بالکل صراحتاً قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ وہ فلاں اتنا صدقہ کر لو، فلاں کر لو، ایسے ویسے کبھی بھی وہ حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح اسی سپارے کے اندر رضاعت کے جو احکام ہیں، یعنی جو بچہ جس نے چھوٹی عمر میں 2 سال سے پہلے پہلے کسی بیوی کا دودھ پی لیا، اب وہ جو بچہ ہے وہ جس بیوی کا دودھ پیا وہ اس کے لیے ماں بن جائے گی، اس کی جو بیٹیاں ہیں اس لڑکے کے لیے بہنیں بن جائیں گی، ان کا آپس میں نکاح جائز، وہ سارے بہنوں والا اور وہ سارا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، احکام رضاعت، لیکن شرط کیا ہے؟ 2 سال سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بیوقوف لوگ ایسے بھی ہیں انہوں نے کہا جب بھی پی لے، ٹھیک ہے، وہ ان کو دین کی صحیح سے سمجھ، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ جو دودھ پینے کی عمر ہے 2 سال، اس عمر کے اندر اگر دودھ پیے گا تو تب رضاعت ثابت ہوگی، اس کے بعد پیے گا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ بیوہ کے احکام بیان ہو گئے اسی سپارے کے اندر، اور اسی سپارے کے اندر اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر کون سی نماز؟ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور آگے اللہ نے جہاد سے جو باغی ہیں، جہاد سے جو باغنے والے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے صرف اور صرف ذلت ہے، اور آخری مضمون جو اس پارے کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے طالوت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی سپارے کے اندر بیان فرمایا، اور عدت بیان فرمائی۔ اچھا عدت کی 3 قسمیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک ہے بیوہ کی عدت، کس کی عدت؟ سارے بولو، بیوہ عورت کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن، 4 ماہ 10 دن۔ اب یہ 4 ماہ 10 دن کوئی زینت نہیں کرے گی، تیل نہیں لگائے گی، کہیں آئے گی جائے گی نہیں، گھر میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بناؤ سنگار سارا کچھ جائز نہیں۔ 4 مہینے 10 دن، یہ کون سی عورت؟ جس کا شوہر مر جائے۔ دوسری وہ عورت ہے جو طلاق یافتہ ہے، جس کو طلاق ہوئی ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی 3 بیماریاں، جو عورت کی بیماریاں ہوتی ہیں 3، اگر بیماریوں کا حساب نہیں تو 3 ماہ، کتنی؟ 3 ماہ۔ تیسری عدت اس عورت کی ہے جس کے پیٹ میں حمل ہو، پریگننٹ ہو جس کو، اب وہ جیسے ہی اس کا حمل مطلب وہ بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو الغرض یہ عدت کے معاملے میں آپ کو اتنا پتہ ہونا ہے کہ بیوہ کی عدت الگ ہے، جو طلاق یافتہ ہے اس کی الگ ہے، اور جو مرضعہ ہے یعنی جو پیٹ سے ہے اس کی عدت الگ ہے۔ ہاں یہ چیز ہے، اور یہ میں آپ کو ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی، کون سی چیز تھی؟ بعد میں بیان کریں گے۔ ہاں تنگ تو نہیں ہو رہے آپ کو؟
اچھا ہاں، وہ نا بیچ میں ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ یہ نا حضرت ایک صحابی تھے جو پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے عالم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر صحیح سے عمل کرنے والے تھے۔ ابی بن کعب نام تھا یا عبداللہ بن سلام، شاید عبداللہ بن سلام غالباً ان کا نام ہے۔ تو وہ مسلمان ہوئے۔ تو پہلی جو شریعت تھی اس شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ کیا تھا؟ حرام تھا۔ اب یہ مسلمان ہوئے نا، تو ان کے سامنے کسی نے اونٹ کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے نا نہیں کھایا۔ اس لیے نہیں کھایا کہ یار یہ حرام ہے، کیونکہ حضور کا دین قبول کر لیا تھا، حضور کے دین میں حلال تھا، دلی طور پہ مانتے تھے کہ یہ کیا ہے، حلال ہے۔ لیکن اتنے سال ایک بندے نے کسی چیز کو نہیں کھایا ہو یہ سمجھ کے کہ یہ چیز حرام ہے، تو پھر وقتی طور پہ اس سے تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو پسند نہیں ہوتا۔ تو جب ان کو یہ تھوڑی سی ناپسندگی ہوئی نا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ آپ کے دل کی یہ جو تھوڑی سی کجی ہے نا، یہ بھی قابل قبول ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ تو پھر آپ خود دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں کہ آپ کے اندر کون کون سی چیزوں سے کجی آتی ہے۔ داڑھی رکھنے سے کجی آتی ہے تو سمجھ جائیں پھر یہ بابوں کو میں نے کہا ہے رکھ لو، عمریں ہو گئی ہیں، آگے بس قبر کا ٹکٹ ہے، ابھی بھی کیا نام ہے یہ داڑیاں نہیں رکھ رہے۔ یقین مانیں اب حضور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ بلکہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ڈیوٹی میں وہ کیا تسبیح کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی جیسی زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو زلفوں جیسی زینت عطا فرمائی۔ تو لہٰذا یہ داڑیاں کوشش کریں داڑیاں رکھ لیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہوں نے کون سی دوسری شادیاں کرنی ہے کہ بھائی، اور ویسے بھی یہ ہر ہفتے آپ دیکھ لیں اس کو کتر کے گٹر میں بہا دیتی۔ تو لہٰذا کوشش کریں جن کی داڑیاں رمضان کے اندر نیت کر لیں کہ داڑیاں ہم کیا کریں گے، یہ نہیں بولیں گے، ہاں نیت، چلو نیت تو کرو نا، پھر اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے۔ تو لہٰذا داڑیاں رکھیں، پھر اس کے علاوہ 5 ٹائم نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے روزے رکھیں، تراویحیں پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا بابا تو ضرور رکھے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔